عز وجل حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے وہ ناقص ہے اور اس کی نماز قطعاً نامکمل ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ بعض اوقات میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کس طرح سورہ فاتحہ پڑھوں. آپ نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے فرمایا اے فارسی دل میں پڑھ لیجیے. اچھا حنفی مسلک میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہم لوگ کو دل میں بھی نہیں پڑھنا ہے، دیگر مسالک ہیں. کیونکہ میں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان نماز نصف تقسیم ہو گئی ہے، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے. میرا بندہ جو مانگے وہ اس کے لیے موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، تو اللہ جل جلالہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، کہ وہ رب جو ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میرے بندے نے سراہا. بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، یوم قیامت کا یوم الدین کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ جل جلالہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرا بندہ جو مانگے وہ موجود ہے. پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا، اس کی ہدایت فرما. وہ صراط مستقیم کہ جس کے ذریعے سے تو نے انعام کیا اپنے بندوں پر، اور سوائے اس راستے کے کہ جس کے ذریعے سے لوگ گمراہ ہوئے اور ان پر تیرا غضب نازل ہوا، ان کا راستہ ہمیں نہ دکھانا. آمین. تو یہ تینوں آخری آیات بندے کے لیے ہیں اور میرا بندہ جو مانگے وہ موجود ہے. تو یہ چونکہ حدیث شریف ہے، پہلے کسی اور مضمون میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا اسے. اللہ کیا اچھا صاحب یہ تو ہو گئی مسائل اور اس میں سے حدیث شریف. اب یہ ریاض الفقر میں سے جو چل رہا ہے سلسلہ آگے اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو یہاں ریاض الفقر میں ہم دیکھ رہے تھے سلوک کا بغیر پیر و مرشد کے طے ہونا خالی از دشواری نہیں، اور بغیر مطابقت پیر کے خدا نصیب حال در محال ہے. تو یہ بات پہلے بھی کی جا چکی ہے کہ پیر کی مطابقت یا شیخ کی مطابقت کیوں کرنا ہے. اس لیے کرنا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کرتا ہے. جو طالب مطیع شیخ رہے ہر آفت اور دقت سے محفوظ منزل مقصود تک پہنچے اور محالی کے جاگداز سے بسلامت و آسانی عبور کرے. ارشاد باری تبارک و تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو یہ جو وسیلہ ہے اس کے متعلق
حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی فرمانبرداری، آپ کی شریعت پر چلنا، تو اسی ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، تب ہم جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل پائیں گے اور اس سے ہمارا تعلق قائم ہوگا۔ سالک کا گزر مقامات روحانی پر ہوتا ہے، روح آلائش آب و گل سے آزاد ہو جاتی ہے، یعنی جب ہم فرما برداری کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جس کو دوسرے الفاظ میں یہاں کہا کہ شخص کی مطابقت کرو، تو شخص کی مطابقت جو ہے وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کرتا ہے، تو اسے دیکھ کر ہمیں بھی اتباع آسانی سے کرنا میسر ہوتا ہے۔ نور حق کی تجلی اس کے قلب پر جلوہ کرتی ہے، تو یہ اس کا تعلق گویا دنیا سے ٹوٹنا شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ٹوٹنا شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نور کی، رب تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی اس کے قلب پر جلوہ کرتی ہے۔ اس کے متعلق پہلے بتا چکے ہیں کہ روح سے نور نازل ہوتا ہے قلب پر، اور قلب سے نور نازل ہوتا ہے نفس پر، اور اس طرح سے وہ سارا جسم جو ہے سارا قالب اس کا رنگین ہو جاتا ہے اس نور سے۔ مطلب یہ کہ اس کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے شخص کے اندر نور ربی آنے کی وجہ سے کہ دنیا سے بے تعلقی، موت کو عزیز جاننا، آخرت کی طرف کا میلان اور رجحان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کو جانا، اس سے محبت کا قائم ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کا قبول کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آنا، آپ کی اتباع کا جذبہ پیدا ہونا، تو نور جو ہے یہ نور حق کی تجلی ہے۔ تو نور حق اگر کسی کے قلب میں آ جائے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے لیے پورا راستہ کھل گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کا، اور انشاءاللہ اب محبت الہی اس کے دل میں قائم ہو جائے گی۔ محبت کی علامت فرمانبرداری، ظاہر ہے کہ فرمانبرداری آئے گی، وہی علامت محبت کی۔ ید بیضا کی صفات اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کرامتیں اور اس طرح کی چیزوں سے ظاہر ہوں، مگر ان چیزوں کی طرف میلان اور رجحان نہیں ہونا چاہیے، نہ اتفاق ہونا چاہیے، اور صرف ذات باری تبارک و تعالیٰ کی طرف کو نظر رہنا چاہیے۔ انا الحق اور سبحانی یہ ذوق میں سرمست ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں ایسی حالت کی تاریخ ہونے کے بعد بعض بزرگوں سے یہ الفاظ سرزد ہوئے ہیں، انا الحق یعنی میں حق ہوں، اور سبحانی یعنی میری ذات پاک ہے۔ تو دراصل ان کا اپنا وجود مٹ گیا اور صرف وجود حق باقی رہا، اور اس وقت ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ میری ذات پاک ہے یا میں حق ہوں۔ وہ بندہ ہے، وہ بندے تھے اور بندے ہی رہے، بندے سے خدا یا رب نہیں بن گئے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ان کی زبان پر بولا، اس درجے ان کو فنا نصیب ہوئی۔ وصول و حصول کے لطف ظاہر ہوتے ہیں، عام لوگوں کی عقل و فہم اس رمز کو نہیں سمجھ سکتی۔ اگر ایسی حالت میں لطف شاخ کامل دستگیر نہیں ہوتا یا شاخ ان مقامات کے نیک وقت کو نہیں بتاتا اور سمجھاتا، تو طالب کے ایمان کے ضرر اور نقصان کا سامان ہوتا ہے۔ کوئی اپنے کو خدا سمجھ بیٹھے، اللہ سمجھ بیٹھے، تو گیا کام سے، تو شیخ جو ہے وہ ان تمام باتوں کو بتاتا۔ اکثر طالب کو طے مقامات میں شبہات و خطرات اور خیالات پیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کے خواب نظر آتے ہیں کہ شیطانی و رحمانی و نفسانی کی تمیز محال ہوتی ہے۔ ارے خواب ہے اور خیال ہے، دونوں کی ایک ہی تھیوری ہے، تم بتا کر کہ شیطانی خواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے متعلق ہوں گے، کیونکہ شیطان کے بارے میں ایک جگہ کہا نا امر ربی کا انکار کیا، اس کی خلاف ورزی کی، تو شیطانی خیالات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی، احکام کی خلاف ورزی، اس کا داعیہ پیدا کرتے ہیں ہمارے اندر۔ اور نفسانی خیالات جو ہے وہ ہمارے اپنی خواہشات، لذات، شہوات سے متعلق جو خیالات آتے ہیں وہ، اور رحمانی جو ہیں، اور اس کو بعض جگہ ملکانی بھی کہا ہے، فرشتے کی طرف سے، یہ نیکی اور اچھائی کی طرف کا میلان اور رجحان پیدا کرتے ہیں۔ جب اس بات یہ ہے کہ خیالات جب آئیں گے اور جس طرح کے آئیں گے اور جن خیالات کا ہم پر غلبہ ہوگا
انہی خیالات کے مطابق ہم منصوبہ بندی کریں گے اور عمل کریں گے. تو اس لیے خیالات اس لحاظ سے اہم ہے اور ان کی تمیز، ان کو جاننا، تو کس خیال کو آگے بڑھانا ہے اور کس خیال سے باز رہنا ہے یہ جاننا ضروری ہے. اور تو یہ تمام باتیں جو ہیں اس میں طالب کو کوئی دقت پیدا ہوتی ہے، تو یہ ساری باتیں شیخ کامل اسے سمجھاتا ہے. اور طالب کی فہم اور ادراک سے ان کا امتیاز دشوار ہوتا ہے. یعنی یہ ان خیالات کو ان کی الگ الگ تمیز کہ یہ کس قسم کا خیال ہے، نفسانی ہے یا شیطانی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام فہم جو ہے یہ آہستہ آہستہ بتدریج اسے شیخ کے بتانے سے اور اس کی صحبت میں جانے سے حاصل ہوتی ہے. ضرور ہے کہ شیخ کامل وقتاً فوقتاً ہر بات کو بتائے اور سمجھائے، تو یہ بات بھی ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ تمام باتوں کو سمجھاتا رہے. یہ معاملات عالم غیب سے ظہور میں آتے ہیں اور ان کے رمز کا سمجھنا سوائے آگاہان اسرار عالم غیب کے دوسروں کا کام نہیں. تو یہ معاملات عالم غیب سے ظہور میں آتے ہیں، اس کے متعلق پہلے تذکرہ ہو چکا ہے. اول تحریک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. قلب العبد بین اصبعین من اصابع الرحمن، یعنی شریف ایک ٹکڑا بندے کا قلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف میں ہمارے قلب ہے، جدھر چاہتا ہے لڑ دیتا ہے. اچھا، اب سوال یہ کہ ایک آدمی ہے وہ نیکی کے کاموں میں لگا رہتا ہے، فرما برداری کے کاموں میں لگا رہتا ہے، تو پھر کیا اس کے دل میں بھی اس طرح کے خیالات آئیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو، اس کی حکمدولی کا داعیہ اس کے اندر پیدا کرے؟ ایسی بات تو نہیں ہے. یعنی جب کوئی اچھے کاموں میں لگا ہوا ہے تو اس کے معنی یہ کہ اس کی حیات میں اتنی اچھائی پیدا ہو گئی ہے کہ خیالات بھی اس کے باطن سے ابھریں گے تو اچھے ابھریں گے. تو دراصل برے خیالات کا جو منبع ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے. ہمارے اپنے اندر باطن میں جو کھوٹ ہے اور اس زنبیل میں باطن کی جو کاش کا بار بھرا ہوا ہے اسی کے خیالات آتے ہیں. اب اگر صفائی کرنا ہے تو وہ تمام ناپسندیدہ چیزیں جتنی ہمارے اندر ہیں ان اعمال کو چھوڑنا ہوگا، پھر ان خیالات سے بھی باز رہنا ہوگا، ان کو آگے نہ بڑھائیں. تو دونوں کام کرنا ہوں گے. کوئی یہ کہے بہت برے برے خیالات آتے ہیں، چلو استغفار کرتے بیٹھے رہیں، اور وہ کام نہ چھوڑے جس کی وجہ سے برے خیالات آتے ہیں. آپ ہر برے خیال کو غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ کچھ ایسے کام ہیں جو اچھے نہیں ہیں، وہ ہم کرتے رہتے ہیں، اس بنا پر برے خیالات آ رہے ہیں اور اسی بنا پر برے خواب بھی آ رہے ہیں. لیکن جب آدمی اچھے کام کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے لگے، حضور کی اتباع کرنے لگے، تو پھر اسے خواب بھی اچھے نظر آتے ہیں اور خیالات بھی اچھے آتے ہیں. مطلب یہ کہ اس کی حیات میں ایک ایسی تبدیلی ہوتی ہے کہ اس کی جو قوت ملکی ہے، فرشتے پن کی قوت، وہ بڑھ جاتی. بہیمی قوت، جانوروں جیسی حرکتیں کرنا، شہوات لذات پہ پڑے رہنا، یہ کمزور ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کے کام کرے کہ جو اللہ کی فرمانبرداری کے خلاف ہے تو اس کی وہ جو بہیمی طاقت ہے وہ بڑھے گی، لہذا برے خیالات آئیں گے، پھر برے اعمال کے منصوبے بنائے گا، برے کام کرے گا. تو اس کا سارا دار و مدار کہ اس تحریک کو فرشتہ لیتا ہے یا شیطان، اور ہمیں کس طرف کی رہنمائی کرتا ہے تو بہت خطرناک بات کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہمارے ساتھ برائی کا ہے اور ہمیں شقاوت کی طرف کو لے جانے کا ہے تو ہم برے خیالات کو قبول کر لیں گے اور برے اعمال کرنے لگیں گے اور اللہ تعالیٰ سے خوف ہوتا چلا جائے گا. بہت خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور آمین. اور اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہمارے ساتھ اچھائی کا ہے تو اچھے خیالات فرشتہ جو ہے اس تحریک کو لے کر اچھے خیالات ڈالے گا، لہذا ہم فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے مستعد ہوں گے، وہ کام کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر میں سے ہیں، نواہی سے گریز کریں گے. تو اس طرح سے یہ جو خیالات ہیں ان کا سمجھنا اور ان کا امتیاز یہ بات بہت ضروری ہے. اور یہ جو ایک راز کی بات ہے، راز کی بات دراصل وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارادہ اس کے لیے ہے، شقاوت کا ہے یا سعادت کا ہے، اس کے مطابق یہ خیالات آتے ہیں. لیکن اس میں ہماری ذمہ داری اس حد تک ہے
کہ ہم نے اپنے آپ کو اب تک ہم نے اپنی کون سی طاقت بڑھا رکھی ہے. بالکل ایک مختصر میں لے لیجئے کہ ایک طاقت ہے فرمانبرداری کی طاقت بڑھا رکھی ہے ہم نے، یا اللہ تعالیٰ کی سرکشی کی اور طغیانی کی طاقت بڑھا رکھی ہے. تو جو طاقت بڑھی ہوئی ہوگی اسی طرح کے خیالات آئیں گے اور اسی طرح کے اعمال کرے گا اور وہی طاقت مزید بڑھتی چلی جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان جو ہیں تو کبھی نہ کبھی ان کے دل میں خیال ایسا بھی پڑتا ہے کہ ایک دم کانپ جاتے ہیں برے خیالات سے، اور پھر ان کا میلان و رجحان اچھی باتوں کی طرف آ جاتا ہے، فرمانبرداری کی طرف. تو نافرمانی سے گریز کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، فرمانبرداری کے دائرے میں آتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ یہ طاقت بڑھتی رہتی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہی ہدایت کے کاموں میں لگا کے رکھے جو اسے پسند ہیں. شیخ اسدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ شیخ وہ شخص ہے جو مریدوں کو حضوری میں جمعیت عطا کرے. اب یہ جمعیت شیخ کی صحبت میں جو حاصل ہوتی ہے، جمعیت قلبی. بھائی ہم لوگ تو عام طور پر برے خیالات میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیشہ طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں جس کی وجہ سے نہ نماز کی طرف ہماری توجہ ہونے پاتی ہے، نہ ذکر اذکار کی طرف وہ کرتے ہیں، ہمارے روی میں کرتے ہیں، عادتاً کرتے ہیں، رغبت اور انہماک سے وہ بات نہیں ہوتی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ان کی صحبت میں اٹھی کے بیٹھیں گے تو جتنی دیر ہم وہاں بیٹھتے اٹھتے ہیں، اگر وہ شخص کامل مکمل ہے، وہ شیخ کامل ہے، تو یہ ہوگا کہ ہمارے جو خیالات منتشر ہیں اور برے خیالات وہ موقوف ہو جاتے ہیں اتنی دیر کے لیے، اور اتنی دیر کے لیے ہمارے جو خیالات ہیں وہ اللہ اور رسول کی طرف کو لگ جاتے ہیں، اچھی باتوں کی طرف کو لگ جاتے ہیں. تو ایک طرح کا جو انتشار قلب میں تھا اس کی صحبت میں آنے سے پہلے، اتنی دیر کے لیے قلب میں ایک طرح کی جمعیت، سکون، اطمینان، ان خیالات سے چھٹکارا اور نجات، یہ اتنی دیر کے لیے. اب اگر غور کر کے دیکھیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ایسی بات ہم کو حاصل ہو جائے کسی کی صحبت میں کہ جمعیت خاطر نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف کا میلان و رجحان، اس کا جذبہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ابھر آئے، تو یہ بھی مفید ہے. اس لیے کہ ویسے تو ہم تنہائی میں بہت کوشش کر چکے اور یہ بات ہمیں حاصل نہیں ہوتی، نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، دیگر ایک کام بھی کر رہے ہیں، مگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا. اگر تھوڑا سا جذبہ پیدا ہو گیا تو اس کے معنی ہے کہ راستہ کھلا، نور ربی آیا ہمارے قلب میں. پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کی صحبت میں بیٹھتے چلے جائیں گے تو یہ بات جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتی چلی جائے گی کہ فرمانبرداری کی طاقت ہماری بڑھتی چلی جائے گی، جمعیت قلبی جو ہے وہ ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی. اب اس میں جب ہم اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اپنے آفسز میں، اپنے کاروبار میں، بیوی بچوں میں، یہاں وہاں، تو اس میں تھوڑا سا ضرور بھی ہو جاتا ہے. تو وجہ سے ہم نے سوال کیا کہ خدا یہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا علاج تو کہنا پھر صحبت، جب پھر آئے گا پھر ملے گا تو پھر وہی بات حاصل ہوگی. تو اس طرح پلس مائنس ہوتے ہوتے کبھی تو ایسا ہوگا کہ پلس کی طرف کو معاملہ چلا جائے. ملے گی چیز، کچھ ملے گی پھر کچھ گھٹ جائے گی، ملے گی زوال پذیر ہو جائے گی، پھر آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ زیادہ ملی کم زوال پذیر ہوئی، پھر ہم نے تھوڑی کوشش بھی کی تو آہستہ آہستہ پھر یہ جمعیت قلبی ہماری باقی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ نصیب کرے ہمیں. تو شیخ کامل وہ ہے جو مریدوں کو حضوری میں جمعیت عطا کرے، غیبت میں نگہبانی کرے. تو جب قریب نہیں ہوتے ہیں شیخ کے تو اس وقت نگہبانی کس طرح ہوتی ہے، اس کے متعلق بتایا تھا کہ باطن شیخ اس طالب کے جو طالب صادق ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طلب ہے، تو شیخ کا جو باطن ہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے، اور اخلاق کی تہذیب اس کی بدولت نصیب ہو. اخلاق ذمیمہ تمام ختم ہونا چاہیے، اخلاق حمیدہ آنا چاہیے. دوسرے الفاظ میں ہم اپنے تمام اخلاق کو تو خیر بات کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے تو اخلاق اچھے نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اختیار کرنے کیونکہ وہی کامل ترین اخلاق ہے. تو ایک جذبہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان خود بخود اس طرف راجع ہوتا ہے
اور ہمت کرتا ہے، اس کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے، تو اپنے برے عادات برے اخلاق جو ہے چھوڑنا شروع کرتا ہے۔ اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس درجے ان کی صحبت سے فیض ہوتا ہے کہ طالب کے لیے یہ بات مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ دیگر اوقات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرے۔ جب اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے، یعنی یہ اس کے بس کی بات نہیں رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے۔ یہ بات بھی ان کی صحبت سے طالب کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اتنے فوائد ہیں صحبت کے۔ اخلاق کی تہذیب اس کی بدولت نصیب ہوتی ہے اور اس کی نظر سے ادب کامل حاصل ہو اور باطن اس کے فیوزات سے منور ہو۔ اگر شیخ تائید یافتہ الہی اور آگاہ اسرار لامتناہی ہوگا، ہر مقام سے طالب کی ترقی و بہبودی کی شکل نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید جسے حاصل ہے، موفق من اللہ کا کہ اس کو توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس کو صاف معرفت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو جب اس میں یہ بات ہے تب پھر طالب کو اس کی صحبت سے بڑا فائدہ ہوگا۔ ہر مقام سے طالب کی ترقی ہوگی، بہبودی کی شکل بھلائی کی شکل نظر آئے گی۔ بادشاہ نے دنیا کے دربار اور بارگاہ میں بھی اگر کوئی رسائی اور ملازمت کا تمنائی ہوتا ہے تو اس کے مقرب خاص سے اپنی نسبت خصوصیت بام پہنچاتا ہے اور اس وسیلے سے رفتہ رفتہ شناسائی آگاہی رسم و ربط ہوتے ہوتے حضور شہنشاہ تک اس کے واسطے سے پہنچ جاتا ہے اور آخر مقبول القول اور منظور نظر خاص بنتا ہے۔ بادشاہ اس کی عدم استحقاق اور کم خدمتی پر خیال نہیں فرماتا، بلکہ اس کی سعی اور قربت کے لحاظ سے اس کی طرف ایسا متوجہ ہوتا ہے کہ اس کو محل مقصود اور درجہ مطلوب تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر اپنی ذات کی سعی اور کوشش سے کوئی چاہے تو یہ صورت ناممکن ہے۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار نہ کرے، یعنی آپ کی اتباع نہ کرے، آپ کی فرمانبرداری نہ کرے، اپنے طور طریقے سے چاہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم ہو جائے، تو یہ بات مشکل ہے۔ تو اسی لیے ایسے لوگ کہ جن کو کامل اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہے، اگر ہم ان سے رابطہ قائم نہ کریں تو ہمیں وہ بات حاصل نہ ہوگی، اور اپنی ذات سے ہم کوشش، اور عام طور پر دیکھا گیا کون ہے جس کو اس بات کی فکر ہو۔ آپ غور کر کے دیکھیں گے تو ابھی دیکھیں گے ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں اور کچھ دیر بیٹھ کر کے دینی گفتگو بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو جب اتنی دیر اللہ کی عبادت کی تو فرمانبرداری کسی درجے میں تو صلاحیت کرنا چاہیے، تعلق مع اللہ کچھ تو حاصل ہونا چاہیے۔ تو تعلق مع اللہ کی علامت یہ پھر باہر نکل کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اب اس کی خلاف ورزی اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات میں بے دخل اندازی، یعنی ہر شعبہ حیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہ جو خلاف ورزی ہے، اور وہاں وہ عبادت بھی کرتے ہیں، ادھر کہتے بھی ہیں کہ ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور پھر باہر جب نکلتے ہیں تو اپنے نفس کی بندگی کرتے ہیں، وہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے ہی حکم پر چلیں گے، اور پھر باہر نکلے تو جو ہماری طبیعت میں آیا اس کے حکم پر چلے۔ تو یہ فرق جو ہے، اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ اگر ذاتی طور پر کوئی کوشش کرے تو ان تمام باتوں کی تمیز تو ہوتی نہیں ہے، لہذا اگر کوئی یہ چاہے کہ اس طرح سے رابطہ اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے تو اس وجہ سے ناممکن ہے یہ بات کہ وہ ان باتوں کی تمیز نہیں رکھتا۔ اگر کسی کو فرق کرے تمیز ہو جائے، اللہ میں مہربان ہو جائے تو، اور وہ پھر اتباع کرے حقیقی اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ضرور کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ نیک و بد کا امتیاز، نیکی کی طرف راغب ہونا، بدی سے معترض ہونا، نفس امارہ سے بچنا۔ نفس امارہ یعنی ہمارا وہ نفس جو ہے ذات فطری طور پر امارہ ہے، یعنی برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ تو اب
وہ جب برائی کی طرف لے جاتا ہے تو اس کی تمام خواہشات، اس کے ارادے اور اس کی جتنی بھی داعیے ہیں ان سے بچنا چاہیے، اس کی خواہشوں کو روکنا، ہم نشینان بد کی صحبت سے نفرت رکھنا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ انہی نمازیوں میں ایسے ساتھی مل جاتے ہیں کہ جو بعد میں بیٹھ کے کچھ گھر والوں کی برائی، بوڑھے ہیں تو کچھ بہوؤں کی برائی، کچھ بیٹوں کی برائی بعض ایسے ہیں کہ وہ باپ کو بیٹوں کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں تو ایسے بھی بوڑھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نشینان بد ہیں۔ کلام لا یعنی سے پرہیز کرنا، فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اب جب فضول باتوں میں لگے رہیں گے تو اس سے بھی نقصان پہنچے گا۔ سب کچھ شیخ کی صحبت و برکت سے حاصل ہوتا ہے کہ ان باتوں سے بچنا جو ہے اس کی صحبت و برکت سے۔ اچھا پھر وہ سمجھاتے بھی ہیں، اصولی باتیں بھی سمجھاتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی شیخ کی صحبت کی برکت سے یہ بات حاصل ہوتی ہے۔ اچھا اب سمجھانے کی جو بات ہوتی ہے وہ یہی تو ہوتی ہے نا بھائی کہ دیکھیے آپ نے تھوڑی دیر تو کیا نیکی کا کام، لیکن اس نیکی کے کام کرنے میں یا اس عبادت کے کرنے میں، اس نماز کی حالت میں، اس تلاوت کی حالت میں وہ توجہ آپ کو نہ رہی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور بلکہ اس حالت میں بھی آپ اپنی فضول باتیں جو ہیں وہ ان کے متعلق آپ سوچتے رہے، تو مطلب یہ کہ وہ ساری نیکیاں اور اعمال کیے گئے بغیر رغبت اور انعماد کے، جس کو دوسرے الفاظ میں کہیں گے کہ آپ کا ارادہ نہیں پایا گیا، اور اس کو شریعت کے الفاظ میں کہیں گے کہ آپ کی نیت نہیں تھی عبادت کرنے کی صحیح معنی میں۔ تو الاعمال بالنیات، جب نیت ہی صحیح نہ ہوئی تو ان اعمال کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے، اور جب نیت صحیح نہ رہی تو جن اعمال کے ذریعے سے تعلق معلّہ قائم ہونا چاہیے وہ تعلق معلّہ قائم نہ ہوا۔ اب تعلق معلّہ قائم نہ ہونے کی وجہ وہی کہ بھائی ہم نے نماز تو پڑھی بے شک، لیکن نماز اس طرح نہ پڑھی کہ جس کی وجہ سے محبت الہی قائم ہوتی۔ نماز کے دوران ہم نے نماز میں وہ انعماد اور رغبت نہ رہی، بلکہ روا روی میں عادتاً ہم نے کھٹاکھٹ نماز پڑھی یا جیسی بھی پڑھی، بہرحال دیکھا دیکھی لوگوں کی یہ سب۔ تو کوئی بھی ایسا عمل جو بے ارادہ نہ کیا جائے اس کا کوئی اچھا اثر ہماری باطن پر نہیں پڑتا، اور عام طور پر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو ہر برا عمل اور ہر چھوٹی سے چھوٹی معصیت وہ جب ہم کرتے ہیں تو انتہائی ارادہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، بڑی رغبت اور انعماد سے کرتے ہیں، بڑی زبردست دلچسپی ہوتی ہے، بہت ڈوب کر اس میں کرتے ہیں، لہذا اس برائی کا اثر فوراً ہمارے باطن پر آ جاتا ہے۔ اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ ہم اچھائی اور یہ عبادات وغیرہ بھی، ذکر اذکار بھی، یہ بھی ہم اسی رغبت اور انعماد سے کرنے لگے، ایسی ڈوب کر کرنے لگے، تب پھر سلسلہ ایسا ہوگا کہ وہ جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ہماری نیکیاں کھا جاتی ہیں، یعنی ہماری جو حسنات ہیں وہ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن شریف کی آیت ہے نا، دیکھیے بالکل واضح طور پر کہا حسنات جو ہیں وہ مٹا دیتی ہیں سیئات کو، برائیوں کو۔ تو کس طرح حسنات کا انجام دینا؟ رغبت اور انعماد سے، نیت اور ارادے سے، دلچسپی کے ساتھ، ڈوب کر کرنا اسے۔ تو اگر ایسا کریں تو پھر یہ ہوگا کہ برائیاں مٹ جائیں گی، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہمارا نیکیوں کا پلہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اور باطن کی صفائی کسی درجے میں حاصل ہوگی، اس کا میلان اور رجحان ذات باری تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اب رستہ کشی میں ہوگا یہ کہ نفس امارہ تو ہار جائے گا، مجبوراً وہ ملامت کرنے لگے گا اپنے آپ کو، اور پھر آگے چل کر مطمئن نہ ہو جائے گا، وہ اطمینان اسے ہو جائے گا احکام الہیہ پر کہ چلو بھائی یہی سیدھا راستہ ہے، اختیار کرنا چاہیے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ یوسف بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سنون بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کس کے ساتھ صحبت رکھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ جس میں میں اور تو نہ ہوں، جس میں میں اور تو نہ ہو۔ شیخ خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کر کہ تو اللہ کو طلب کرے اور وہ کسی اور کو طلب کرے، یعنی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ کا طالب ہو، تو تم بھی اللہ تعالیٰ کے طالب، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا طالب، لہذا تم کو فائدہ یقیناً ہوگا اس کی صحبت میں۔ تم تو اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہو اور وہ کسی اور چکر میں ہے، اپنی دنیا کے بظاہر بیٹھتا اٹھتا ہے، لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی محفل جماتا ہے، رطب اللسان ہے، بڑی زوردار تقریر بھی کرتا ہے، لیکن باطن اس کا جو ہے وہ لگا ہوا اپنے دھندوں سے، کہاں سے کس کا مال جائز ناجائز کہاں سے حاصل کیا جائے، کس کا حق مارا جائے، دنیا کی جو شامل ہیں جو عام
تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کریں کہ تو اللہ کو طلب کرے اور وہ کسی اور کو طلب کرے. اب ان کا ارشاد ہے حضرت غوث علی شاہ صاحب کا. ارشاد فرمایا کہ ایک پیر اور دو پیر اور تین چار پیر بھی کرنے سے کوئی برائی نہیں، مگر اس میں ایک راز ہے. اول تو طالب سوچ سمجھ کر بیعت کرے اور کامل شیخ سے بیعت کرے. پھر اگر اس سے بہتر کوئی نظر آئے تو شیخ اول سے استفادہ اور فیضیابی کا انکار نہ کرے، کیونکہ طالب کی تربیت مثل بیضے کے ہے، انڈے کے مثل، کہ وہ برہائے فیضان اور ارشاد مرشد کے تلے پرورش پاتا ہے. جیسے انڈا جو ہے نا، مرغی جیسے انڈا سہتی ہے تو پر کے نیچے، تو اسی طرح سے طالب جو ہے اس کی تربیت کا اس نے تعلیم تربیت کی ہے اچھی، اگر اس سے بہتر کوئی سمجھ میں آ گیا تو بے شک چلا جائے. لیکن کبھی غور کر کے اگر دیکھیں کہ جس ایک شخص کے پاس ہم گئے، ایک شیخ کے پاس، اور ہم لوگوں نے خاص طور پہ یہ بات نوٹ کی کہ جتنا وہ شیخ ہم کو تعلیم کرتا ہے وہی ہم سے پورا نہیں ہوتا. زندگی پر ہم دوسرے کو کہاں تلاش کرتے تھے، دوسرا کہاں سے اچھا لگے. اچھا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اچھا دوسرے میں دوسرا کوئی کسی نے تعریف کی کہ یہ شیخ ہمارے تو ان کے تو اتنے مرید ہیں اور ان کے تو یہ مدارج ہیں، ان کے تو وہ مدارج ہیں. تو طالب جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یار ہمارے شیخ کے اندر تو ایسے کمالات نہیں ہیں جتنے لمبے لمبے یہ بتا رہے ہیں، تو چلو تو دیکھیں، کچھ اس شیخ کو بھی دیکھا جائے. اب وہاں گئے جناب، وہاں گئے تو کوئی نہ کوئی ایسی حرکت اس شیخ کی نظر آ جاتی ہے جو خلاف سنت ہے. اب سوال یہ کہ وہ کمالات کیا چیز ہے؟ جب خلاف سنت ہی اس کا اٹھنا بیٹھنا اور عمل ہے تو وہ کون سی کمالات ہیں جو کام آئیں گے؟ ابھی اتفاق ایسا ہوا کہ یہ حج بیت اللہ کے سلسلے میں وہ نابینا تھے مولوی صاحب جو کہ خطبہ دے رہے تھے جی، تو ایسے خیال آیا کہ یار یہ ظاہر ہے کہ کوئی بہت ہی اچھے عالم ہوں گے ماشاءاللہ، جب تو ان کو موقع دیا گیا ہے. عرفات میں وہ خطبہ دے رہے تھے اور بہت اچھا خطبہ دیا اور نماز پڑھائی، انہوں نے سب کچھ کیا. لیکن جب پانی کی ضرورت انہیں ہوئی تو انہوں نے اشارہ کیا، نیچے سے پانی دیا گیا، 2 مرتبہ پانی دیا گیا. دونوں مرتبہ انہوں نے الٹے ہاتھ میں پانی کا گلاس دیا اور الٹے ہی ہاتھ سے پی گئے. تو قبلہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو علم جو ہے، علم کام کا وہ ہے جو وقت پہ کام آئے، علم وہ ہے جو وقت پہ کام آئے. اب علم ہے اور اب پانی پینے کے لیے اب گلاس دیا گیا تو اس وقت یہ بھی ہوش نہیں ہے کہ اس الٹے ہاتھ میں گلاس اگر ہم نے لیا ہے تو اس کو سیدھے ہاتھ میں لے لیں اور سیدھے ہاتھ سے پئیں. ایسے ایسے بڑے بڑے علماء سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ صرف علم ہے، حال نہیں. اب جہاں جو ذکر یہاں پر جن لوگوں کا ہو رہا ہے وہ اہل حال ہوتے ہیں. اس وجہ سے ان کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے سے ہمارا بھی وہی حال ہو جاتا ہے. وہ بے شک بتاتے بھی ہیں. ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ مولانا عبداللہ صاحب تشریف لائے اور بہت اصرار سے وہ آئے تھے. اچھے عالم ہیں ماشاءاللہ، مجید عالم ہیں، اور مدرسہ قاسم العلوم جو ہے سرگودا میں ماشاءاللہ اس کے محتمم ہیں اور بہت شوق ہے. جوانی سے وہ تمام بزرگوں کی تلاش میں وہاں پھرتے پھراتے رہے، بہت زیادہ ان کو اس بات کا ذوق ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ یہاں آئے اور اس مسجد مدنی مسجد میں نماز پڑھی، اور چونکہ ہماری ان کی گفتگو ہو چکی تھی کہ بھائی ہم تو آیا کریں گے اور کچھ بھی ہو، آپ کو کچھ نہیں آتا آپ جائز نہیں، مگر آپ ہمیں تو قبول کر لیجیے صاحب، ہم تو بس تھک گئے ہیں. تمام بھاگتے بھاگتے سارا پاکستان ساری گدیوں میں ہم گئے تو وہاں ہمیں گدیوں میں سوائے اللہ تعالیٰ کے باقی ساری چیزیں ملی. یہ انہوں نے کہا. اچھا خیر، آنے لگے. اب جب پہلی مرتبہ وہ آئے یہاں پر تو اور مسجد سے جب خارج ہونے لگے تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے. تو انہوں نے چپلیں باہر رکھی، باہر رکھ کر کے انہوں نے سیدھا پیر نکالا پہلے اور سیدھے پیر میں چپل پہن لی، پھر الٹا پیر نکالا، پھر الٹے پیر میں چپل پہن لی، پھر سیدھا پیر نیچے انہوں نے اتارا، پھر الٹا اتارا. میں نے ایک طرف لے جا کے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب ایک بات بتائیے کہ سنت یہی ہے نا کہ پہلے الٹا پیر نکالو مسجد سے باہر، پھر سیدھا پیر نکالو واپسی میں، لیکن جب مسجد میں جانے لگو تو پہلے سیدھا پیر رکھو پھر الٹا پیر رکھو. ایک
دوسرے جوتے اتارنے کی سنت یہی ہے نا کہ پہلے الٹے پیر کے جوتے اتارو لیکن ابھی مسجد کے باہر رکھو، پھر سیدھے پیر کا جوتا اتارو اور سیدھے پیر کو اندر رکھو، اور واپسی میں چپلیں تو رکھ دو پہلے باہر یا جوتے، اور پہلے الٹا پیر نکال کے چپل میں نہ ڈالو، باہر ہی رکھو، پھر سیدھا نکالو، اور جب سیدھا نکال لیا تو سیدھے پیر میں چپل پہنو، پھر الٹے پیر میں چپل، تو یہی سنت ہے نا؟ تو کہنے لگے کہ ہاں یہی سنت ہے حضرت۔ پھر میں نے کہا آپ نے اس کے خلاف عمل کیا، اس لیے میں پوچھتا ہوں، تو پہلے یہی تو سیکھنے آئے، اور یہی تو سیکھنے آئے۔ تو اب وہاں ہم نے یہ دیکھا قبلہ کی صحبت میں کہ یہ جتنی باتیں کہنے کے لیے تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں مگر ان کی بہت اہمیت ہے۔ ہماری حیات جو اچھی بنتی ہے نا تو وہ انہی سنن اور مستحبات، فرائض واجبات سنن مستحبات سے۔ فرض ہم نے سیدہ کر لیا اور دوسری کراہتیں ہم کرتے چلے گئے، جی تو میں کراہت کی بھی تو ایک ظلمت آتی ہے نا، تو ظلمت کی بھی تو صفائی ہونا چاہیے۔ اب ظلمت نیکی کے دوران ظلمتیں ہی ظلمتیں، بعض ایسی ظلمتیں جو بہت غلیظ قسم کی ہیں، تو پھر وہ نیکی کا کیا بنے گا؟ تو ان تمام باتوں کا لحاظ جو ہے یہ رکھتے ہوئے یہاں جو ذکر ہے کہ اس کا انکار نہ کرے شیخ اول کا، اور سمجھتا ہے اگر کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا شیخ ملا ہے تو بے شک وہ اس کے پاس چلا جائے، اور اگر شیخ کی طرف سے انکار یا عقیدے میں فتور واقع ہوا تو بہت برا ہوا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اتنی باتیں ہم لوگوں نے ان کی دیکھی قبلہ کی اور اتنی باتیں ان سے سنی کہ ابھی ہم اتنی عمر ہو گئی ان کو چھوڑے ہوئے، سن 67 میں ان کا وصال ہوا سپٹمبر میں، لیکن صحیح معنی میں ان تمام باتوں پر ہم عمل کرنے والے نہیں بنے۔ ان کے جیسی ہماری گفتگو، نہ ان کے جیسے اٹھنا بیٹھنا، نہ ان کے جیسے ہمارے معاملات، نہ ان کی جیسی ہماری عبادات، نہ ان کے جیسے ہمارے اذکار، کوئی چیز تو نہیں ہوئی۔ اب کس برچے سے ہم دوسرے شیخ کو پکڑ لے جائیں گے صاحب ہمیں دوسرا شیخ چاہیے جو پوری طور پر عمل نہ کیا؟ تو یہ ہے اصل میں مطلب کہ ایک کے بعد دوسرا تو کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ پہلے شیخ نے جو کچھ تعلیم و ترغیب کیا ہے اگر وہ کچھ کر چکا ہے تو وہ سارا کچھ حاصل کر چکا ہے، اور پھر مزید اس سے ضرورت ہے کہ اب مزید کوئی تعلیم و ترغیب کرے، تو اس مقصد کے لیے ایک سے دوسرا پھر تیسرا اس میں حاضر نہیں ہے۔ طالب صادق اگر لیاقت بلند پروازی کی رکھتا ہو تو شیخ کو چاہیے کہ جو کوئی دوسرا شیخ اعلیٰ مدارج و مراتب کا ہو اس کے پاس بھیج دے، اور جو شیخ ایسا نہ کرے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کو مرتبہ ارشاد و امر الہی حاصل نہیں ہے۔ اب عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے شیوخ جو ہے وہ کسی کو دوسرے کے پاس نہیں بھیجتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان میں جو کاملین ہیں اور وہ نہیں بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جتنا کچھ انہوں نے تعلیم و تلقین کیا وہی ہم نے پورا نہیں کیا، کہ کسی اور کے پاس بھیجے کہ بھائی اب میرے پاس جو کچھ تھا میں نے دے دیا اور اس پر یہ پھول پہنچ کر عمل درآمد کرنے لگا تو اب کسی آگے ترقی کے لیے اس کو کسی کے پاس بھیج دیں، تو ایک شکل تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری اور ایک الگ بات ہے کہ شیخ اپنا بنا کے رکھتے ہیں کہ مریضوں کی تعداد یہ رہے، نذرانے ملتے رہیں، یا اور تمام جو فاسد جو مقاصد ہیں اس مقصد کے لیے وہ روکتے ہیں دوسروں کے پاس جانے سے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ان تمام باتوں کے لحاظ سے جو کوئی دوسرا شیخ اعلیٰ مدارج و مراتب کا ہو اس کے پاس بھیج دے، اور جو شیخ ایسا نہ کرے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کو مرتبہ ارشاد کا امر الہی حاصل نہیں، بلکہ جاہ دنیا کے واسطے شیخ بنا ہے، اور جو شیخ کامل ہو اس کی خدمت و ملازمت کا ارادہ بد عقیدتی اور انکار ترک کرنا بسا بھیجا ہے۔ اچھا، اگر شیخ کامل ہے تو اس کی ہی خدمت میں رہیں اور اسی سے استفادہ کرے، اس کی صحبت کا انکار نہ کرے، اس سے بدعقیدہ نہ ہو، اس کا انکار نہ کرے، یہ بہت بری بات ہے۔ اگر شیخ اس عالم سے انتقال کر جائے تو دوسرے شیخ کی خدمت میں بارادہ حصول فیضان جانے میں مذائقہ نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی بات آ گئی، بشرطے کہ جو انہوں نے تعلیم و تلقین کیا ہے اب اس پر پوری طور پر عمل کر کے اب چاہتے ہیں اور آگے کوئی بات بتائی جائے تب، کیونکہ جب کاملین اس عالم سے سفر کر جاتے ہیں تو دنیا کی طرف توجہ اور التفات نہیں فرماتے، اور علاج مرض باطنی کا بغیر مشافہ اور مخاطبے کے نہیں ہو سکتا۔ اور جو بزرگ عالم برزخ میں کسی خادم کی
تربیت فرماتے ہیں یہ خاص بات ہے نہ کہ عام. وہ ایسے مرید اور طالب صادق کی تربیت فرماتے ہیں جو گفت و شنید وہ ہم کلامی کی لیاقت رکھتا ہو. جو لوگ تشریف لے گئے اس دنیا سے برزخ میں چلے گئے قبر میں، تو ان سے ہماری گفتگو تو ہوتی نہیں. اگر وہ کوئی بات ہمیں کہنا چاہے تو وہ بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. تو اب تک صاحب ہمیں تو کوئی ایسا موقع نہیں ہوا کہ قبلہ نے کوئی بات ہم کو تلقین کی ہو وہاں سے ہم کہیں کہ ہاں صاحب ہمیں سمجھ میں آ گئی جی. ایسی بات نہ تو ان سے باتیں ہوئی ہماری. لیکن وہ اتنی باتیں بتا کے گئے ہیں، اتنی باتیں بتا کے گئے ہیں، اور ایسی ان کی طرف سے گائیڈنس رہتی ہے اور رہبری ایسی رہتی ہے کہ ذرا بھی اگر کوئی ایسا راستہ ہو کہ جس میں ہمارے نقصان کا اندیشہ ہے تو اس طرف سے فوراً رہنمائی ہوتی ہے. یعنی ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دی جاتی ہے کہ ہم ہدایت کی طرف کو چلیں. لیکن یہ کہ گفتگو البتہ ہم نے تو نہیں سنی تھا. یہ لیاقت شاذ و نادر کسی کو حاصل ہوتی ہے. ایک صورت عالم رؤیا کی ہے. خواب میں اکثر شیوع جو ہیں اگر ضرورت ہوتی ہے تو وہ باتیں بتاتے ہیں. اگر طالب جو ہے وہ خلاف عمل کر رہا ہے اس کے طور طریقے کی تو ضرور خواب میں اسے ٹوک دیتے ہیں. عالم رؤیا میں بھی اشرف کی طرف ان کی توجہ اور التفات نہیں ہوتی، خاص طالب جو ہے ان کی طرف ہوتی. عالم رؤیا میں بھی یہ بھی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ کسی طالب کے دل میں کسی نبی یا ولی کا خیال رہتا ہے اور بموجب اس کے خیال کے خواب میں وہی نظر آتا ہے. ہمارے خیال میں ایک بات جمی ہوئی اور ہم نے خواب میں دیکھا، اپنے خیال کے مطابق دیکھا. لیکن دوسری بات ہے یہ جو بات ہے یہ کرشمہ ذات کہلاتا ہے. اس کی ذات کا ذات باری بموجب اس کے خیال کے اس کو اس کی اسی شکل و صورت کے ساتھ جو طالب کے دل میں بسی ہوئی ہے اپنا کرشمہ دکھلاتی ہے. جس نبی یا ولی کی صورت خواب میں نظر آتی ہے ان کو اطلاع بھی نہیں ہوتی. دوسری صورت یہ ہے کہ نبی یا ولی اپنے ارادے اور قصد سے کسی کے خواب میں آئے، اس کی خبر البتہ ان کو ضرور ہوتی ہے. اس صورت میں خواب میں آنا ان کا صحیح اور درست ہوتا ہے. عالم حیات میں جو طالب اپنے پیر کو اکثر خواب میں دیکھتے ہیں اور اپنے گمان میں وہ پیر کا خواب میں آنا واقعی اور اصلی جانتے ہیں، اکثر واقعی نہیں ہوتا. بعض مرتبہ جو من میں بسے وہ سپنے میں ڈسے والا معاملہ ہوتا ہے. 12 ادب شیخ اول سب سے افضل ہے جس کے پاس ہم پہلے گئے. اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے پاس بھیجا، اس کا ادب ضروری. اور شیخ اول کی اجازت سے دوسرے شیخ کی خدمت میں اگر جائے تو کچھ مذائقہ نہیں، کیونکہ بعض لطائف اور انکشاف و واردات اگر ایک شیخ کی خدمت میں حاصل نہ ہوئی اور دوسرے کی تعلیم سے حاصل ہو جائے تو کچھ عجب نہیں. لیکن یہ طریقہ کر لینا کہ آج اس کی خدمت میں ارادت بہم پہنچائی کل دوسرے کے معتقد بنے، یہ بالکل واحد بات ہے. ہرگز ایسا نہ کرے. پیر اول کی جب تک اجازت اور اشارت نہ ہو دوسرے پیر کی طرف جانا خلاف طریقت ہے، کیونکہ اس نے جب ایک ذمہ لیا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی اور ہماری تربیت کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کی اپنے آپ کو اسی کی خدمت میں پیش کرے اور جو کچھ وہ کہے اس کے اشاروں پر عمل کرے. بجائے اس کے ابھی کام ہم نے پورا نہیں کیا اور اس سے کہیں صاحب آپ کسی اور دوسرے پیر کے پاس بھیج دیجیے، تو نہ کام یہاں پورا کیا نہ وہاں پورا کرے گا، وہاں سے کہے گا کسی اور پیر کے پاس بھیج دیجیے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. ایسا مرید مرتد طریقت کہلاتا ہے اور اس سے طالبوں کی ترقی کی صورت نہیں ہوتی. ہر بزرگ کی خدمت میں جانے اور ملنے سے یہ غرض نہ ہونی چاہیے کہ جگہ جگہ بیعت کرے. اصول فیضان باطن کا مدار بیعت ظاہری پر نہیں ہے. فیضان باطن کا دار و مدار اس بات پر نہیں کہ مرید کر لیا جائے پہلے اسے بیعت کر لیا جائے ہاتھ میں ہاتھ کہ ہر جگہ بیعت کرتا پھرے، بلکہ ہمیں عقیدت ہے جس سے اور وہ موفق من اللہ یعنی اس کو اللہ نے توفیق دی ہے، یعنی اس کو صاف معرفت عطا کی ہے، اس کو علوم عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو ہدایت رکھا ہے اور اس کو اس قابل بنایا ہے کہ دوسروں کو اس کے ذریعے سے وہ تمام باتیں ملیں جو ہدایت کے راستے پہ لے جاتی ہیں. تو ایسے شخص کے پاس وہ اگرچہ مرید نہ کرے تب بھی عقیدت سے اگر اس سے رابطہ رکھا جائے، اس سے دوستی رکھی جائے، اس سے ملاپ رکھا جائے، اس کی باتوں کو سن کر عمل کیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے. فیض و فائدہ خیال خالص سے متعلق ہے. جو شیخ کامل ہوتے ہیں وہ اپنے مرید کو اس کی لیاقت اور اس کے ظرف کے مطابق ہدایت فرماتے ہیں. یہ تو ہر ایک کا کام، کاملین میں سے کوئی جو ہے بخل نہیں کرتا.
جس میں جتنی استعداد ہے اور جتنا ظرف ہے طالب کا، اس کے مطابق اس کو پورا فائدہ پہنچاتے ہیں، کبھی ایسا نہیں کرتے۔ اور اگر وہ ایسا کرنا بھی چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ایک لمحے میں وہ طالب جو ہے اپنی عقیدت کی وجہ سے اس شیخ کے اندر جتنے کمالات ہیں بندگی کے، ایک لمحے میں کھینچ لے گا۔ تو یہ جو دینے کا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، فیض پہنچانا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم فلاں کو ناپسند کرتے ہیں اس لیے اس کو فیض نہیں پہنچائیں گے۔ تو فیض اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہمیں عقیدت ہونا چاہیے اور لگن اور طلب صحیح ہونا چاہیے۔ جو شاید کامل ہوتے ہیں وہ اپنے مرید کو اس کی لیاقت اور اس کے ضبط کے مطابق ہدایت فرماتے ہیں، اور اپنے ادراک کامل سے جو بات کسی دوسرے میں بہتر سمجھتے اور جانتے ہیں کہ ہمارے فلاں مرید کے لیے یہ نفع اس کی صحبت سے متصور ہے، اس کو وہاں بھیجتے ہیں اور رغبت دلاتے ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مصنف کشف المحجوب ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اور شیخ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کو 3 پیر سے 3 مقام خدا کے فضل سے حاصل ہوئے، مقام رجا یحییٰ معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مقام عزت شاہ شجاع رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے، اور مقام شفقت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے ملا۔ اسی موقع پر یہ بھی فرمایا ہے کہ مرید صادق کو چاہیے کہ 5 6 یا زیادہ شیخ کی صحبت میں جائے تاکہ ہر پیر کی صحبت سے اس کو ایک ایک مقام کشف ہو۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ ارشاد فرمایا کہ بعض ایسے مرد فرد ہوتے ہیں کہ اپنے فیض لا انتہا سے اس کو ایسا پر اور مزین فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے اس کی تعلیم و تلقین کی جگہ باقی نہیں چھوڑتے، جیسے ہمارے فضلہ کا حال حضرت محمد قطب الدین خان صاحب کہ اتنی باتیں انہوں نے بتائیں اور اتنا لوگوں کو فیض پہنچایا کہ دوسرے کے لیے تعلیم و تلقین کی جگہ نہیں چھوڑی۔ اب طالب کا کام ہے عمل کا، ساری زندگی پڑھے عمل کیے چلا جائے۔ وہ فقط طالب کی جہل اور بے دانشی کے خیالات مٹانے کو دوسرے بزرگوں کی صحبت میں بھیجتے ہیں۔ کبھی یہ بھی قبلہ بھی ایسا کرتے ہیں، چلے وہ مولانا عبدالقدیر صاحب آئے ذرا وہاں سے چلے جاؤ، ذرا ان سے ملا، پھر چند روز خدمت حق میں، پھر چند روز مراعات دل میں، پھر اسے اجازت دیتے ہیں کہ دست بدوا زبان بسوال ہمیشہ مانا ہے۔ ہاں، یہ جب طالب کی تکمیل ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بس اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت ہمیں بخشے، اور بھیا دوسرے بھی لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، اپنے دینی بھائی ہیں اور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت رکھے، اور اجازت دیتے ہیں کہ جو کچھ اللہ سے مانگنا ہے کبھی دعا سے شرم نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے برابر دعا کرے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اب یہاں ایک نقل آئی، ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک کافر نے حالت جنگ کے دوران شمشیر طلب کی، تلوار طلب کی، آپ نے اسی وقت اس کے حوالے فرما دی۔ تب اس کافر نے عرض کیا کہ یا مظہر العجائب، اپنے ہتھیار کو دشمن کے حوالے کر دینا قانون مردانگی کے خلاف ہے۔ آپ نے برجستہ جواب دیا کہ سائل کے سوال کو رد کر دینا بھی تو سخاوت کے قانون کے خلاف ہے، جبکہ مردان حق کی یہ ہمت و کریمی ہے تو پھر شان لا یزال کی کریمی اور کرم کا شمار اور حسر کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہو سکتا ہے۔ بعض اکابرین طریقت نے لیاقت پیری اور استحقاق مرتبہ مقتدائی و مرشدی کو اس آیت سے استنباط کیا ہے۔ سورہ کہف کی جو آیت ہے فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ تو قرآن شریف کی ایسی آیتیں ہیں موضوع، جیسے کہا کونوا مع الصادقین، وتوفنا مع الابرار وادخلنی فی الصالحین۔ تو یہ تمام جو ہیں اشارہ کرتی ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ ہو جائیں، ان کے جیسے عمالت کو دیکھ کے کرنے لگیں وغیرہ۔ تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی نے، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ اور استحقاق مرشدی کے 5 رکن قائم کیے ہیں اکابرین نے، بعض اکابرین، یعنی جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اور حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کا مرید اور متعلم بنانا منظور فرمایا تو حضرت خضر کو 5 مراتب سے یاد فرمایا۔ پہلا اختصاص عبدیت، عبدم من عبادنا، ایک بندہ یعنی میرا بندہ،
میرے بندوں میں سے ایک میرا بندہ ہے. تو یہ خاص بندگی کا مقام حضرت خضر علیہ السلام کو حاصل تھا. تو پہلی خصوصیت جو ہے وہ پیری کی لیاقت، شیخ کامل اگر ہو تو وہ پہلے تو عبد ہو اللہ تعالیٰ کا، عباد اللہ ہو، عباد الرحمن ہو، اللہ نے جس کو عابدی کہا وہ ہو، صادقین میں سے ہو وغیرہ، کہ عبد من عباد اللہ سے مستنبط ہوتا ہے. دوسرا استعداد قبول حقائق بے واسطہ، جو آتینا رحمتن سے ظاہر ہے، یعنی رحمت عطا کی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے. تو جو واقعی کمالات اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے تو اس شخص کے اندر وہ استعداد ہونا چاہیے کہ وہ واقعی کمالات کو قبول کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کمالات کو وہ قبول کر سکے. تو استعداد قبول حقائق، دو چیزیں ہوں. تیسری خصوصیت ہے خصوصیت ورود رحمت خاص، جو رحمت من عندنا سے واضح ہے، رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو رحمت وارد ہوتی ہے ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. چوتھا شرف تعلیم، علوم کو حضرت رب العزت سے بلا واسطہ سرمایہ مفاخرت ٹھہرایا جو علمناہ سے ظاہر ہے. تو یہ جو علوم ہے، ایک تو علوم انبیاء پہ آتے ہیں وہی کے ذریعے سے، جن کا انکار ہم نہیں کر سکتے. دوسرے جو علوم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جیسا ذکر کیا اور ذکر کی، اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں علمنا اولو العلم اولو الالباب وغیرہ بھی. تو ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کہ جو دوسروں کی اصلاح کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے، ان کو یہ تمام صفات عطا کرتا ہے، یہ تمام کمالات عطا کرتا ہے، تب وہ دوسروں کی تربیت کر سکتے ہیں. اور پانچویں بات جو ہے لیاقت پیری کے لیے اصول علم لدنی سے سرفرازی، جو من لدنا علم سے ظاہر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو روح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے، تو اس کی قبولیت کی استعداد بھی ہونا چاہیے. مذکورہ 5 مراتب جامع الکلامی کی دلیل، جامع الکمالی کی دلیل ہوئے، یعنی تمام طرح کے کمالات جس کے اندر ہوں تو یہ 5 باتیں، اور تمام درجات و مقامات کے لیے حجت قرار پائے. اللہ تعالیٰ جس شخص پر فضل کامل فرماتا ہے وہ ان مراتب کا جامع ہوتا ہے. جس کے وجود میں یہ تمام کمالات موجود ہیں وہ بے شک شیخ اور مقتدی بننے کے قابل ہے. سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تکبیر تحریمہ جو پہلا فرض ہے فرائض نماز میں سے وہ دیکھ لیا. تو 7 فرض انہوں نے گنائے ہیں. تکبیر تحریمہ پہلا ہے، اور دوسرا قیام، اور تیسرا قرات، اور چوتھا رکوع، اور 5واں سجدے، اور 6واں فرض قاعدہ اخیرہ. تو پہلا ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. اب اس کے بعد قیام. قیام میں کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو. مثلا قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قرات ہے، یعنی بقدر قرات فرض قیام فرض ہے. جتنی دیر میں قرات فرض ادا ہوتی ہے اتنی دیر تک قیام بھی فرض ہے، یہ مقدار ہے. اور بقدر واجب جتنی دیر میں فرض اور واجب دونوں ادا ہو جائیں تو اتنی دیر تک قیام کرنا واجب ہے. اور بقدر سنت قیام سنت ہے. یہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے. رکعت اولا میں یعنی پہلی رکعت میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہوگی، جتنی دیر میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں وہ، اور اس کے بعد پھر فرض قرات جتنی دیر میں ہوتی ہے ادا، اور اتنی دیر تک قیام تو فرض ہوا، اور اسی طرح سے جتنی دیر میں واجب ادا ہو جاتا ہے قرات میں اتنی دیر تک قیام واجب ہوا، اور باقی مسنون ہوا سنت کا. تو سنت قیام میں ثنا ہے، تعوذ ہے، تسمیہ بھی، یعنی یہ مقدار جو
وقت اس میں لگتا ہے وہ وقت بھی سب ملا کر کے گویا پوری سنت ادا ہوئی. مسئلہ: اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرے گا، اشارے سے سجدہ کرے گا. مسئلہ: جو شخص سجدہ تو کر سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے زخم بہتا ہے، جب بھی اسے بیٹھ کر اشارے سے پڑھنا مستحب ہے اور کھڑے ہو کر اشارے سے بھی پڑھنا اس کے لیے جائز ہے. مسئلہ: اگر اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے گا، اور اگر گھر میں نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو چاہیے کہ گھر میں نماز پڑھے، خواہ گھر میں جماعت سے ہو یا تنہا ہو. مسئلہ: کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، یا چوتھائی سطر کھلتا ہے، یا اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو قرت نہیں کر سکتا، اور مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا مرض دیر میں اچھا ہوگا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے، یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، تو ایسی حالت میں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے. مسئلہ: اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کھڑا ہو کہ اللہ اکبر کہہ لے کھڑے ہو کر، تو یہ بات فرض ہے کہ کھڑے ہو کر اتنا کہہ لے، اس کے بعد پھر بیٹھ جائے. اب تنبیہ ضروری ہے. آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ذرا بخار آیا یا خفیف سی تکلیف ہوئی تو بیٹھ کر نماز شروع کر دی، حالانکہ وہی لوگ اسی حالت میں 10-15 منٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ان مسائل سے متنبع ہوں، اور جتنی نمازیں باوجود قدرت قیام بیٹھ کر پڑھی ہوں ان نمازوں کا اعادہ فرض ہے. یوں ہی اگر ویسے کھڑا نہ ہو سکتا تھا مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑا ہونا ممکن تھا تو اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے تھا، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوئی. ان کا پھیرنا بھی فرض ہے. عورتوں کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ باوجود ہے کہ کھڑے ہونے کی انہیں قدرت ہے، کھڑے ہو کر وہ قیام کر سکتی ہیں نماز کا، لیکن بس وہ بیٹھ کے نیت کرتی ہیں اور بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں. یہ مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے. تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، سوائے ان عورتوں کے کہ جن کے لیے کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو پھر وہ نماز ان سے پڑھی نہیں جا سکتی، سانس پھولتی ہے یا کوئی اور تکلیف ہے، تو یہ بات عذر شرعی میں ہوگی. لیکن ایسے جو عام عادت ہے عورتوں کی کہ بجائے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، تو بیٹھ کر نماز پڑھنے سے کیونکہ قیام ادا نہیں ہوا اس لیے نماز نہیں ہوگی. اچھا، یہ مسائل تو تھوڑے چل رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ ریاض الفقر میں سے ہم لوگ کچھ دیکھ رہے تھے، اس میں سے کچھ پیچھے سے لے لیتا ہوں میں، جو کچھ پڑھا تھا اس میں تب پھر صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. بعض اکابرین طریقت نے لیاقت پیری اور استحقاق مرتبہ مقتدائی و مشہدی کو اس آیت سے استنباط کیا ہے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. یہ سورہ کہف کی آیتیں. تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. کس نے پایا؟ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا. استحقاق مرشدی کے 5 رکن قائم کیے ہیں بعض لوگوں نے. یعنی جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اور حضرت کریم اللہ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کا مرید اور متعلم بنانا منظور فرمایا، تو حضرت خضر کو 5 مراتب سے یاد فرمایا.
پہلا اختصاص عبدیت، یعنی عبدیت میں اللہ تعالیٰ کی عبدیت میں انہیں خصوصیت حاصل تھی، عبدم من عبادنا، اور ایسے بندے اور بھی ہوتے ہیں، اس سے پتہ لگا عبدم یعنی ایک بندہ، من عبادنا ہمارے بہت سے بندوں میں سے۔ دوسرا استعداد قبول حقائق بے واسطہ، جو آتینا رحمتم من عندنا سے ظاہر ہے، اور تیسرے خصوصیت ورود رحمت خاص، جو رحمتم من عندنا سے واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص رحمت عطا کی ہے۔ چوتھے شرف تعلیم علوم کو حضرت رب العزت سے بلا واسطہ سرمایہ مفاخرت ٹھہرایا، جو بات علمناہ سے ظاہر ہے۔ پانچویں اصول علم لدنی سے سرفرازی حضرت خضر السلام کو کی گئی، جس کا ذکر